السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ محترم حضرات اور خاص طور سے میری باتوں کو سن رہی خواتین حضرات، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس کا شکر بجا لاتا ہوں، اور ہم اور آپ جتنا اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، رات میں کریں، دن میں کریں، صبح میں کریں، شام میں کریں، کم ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جتنی نعمتیں نچھاور کی ہیں، جتنی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہوا ہے، ایک انسان اگر غور کرنا شروع کرے وقت ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں ہو پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا: لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے لوگوں سنو، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے نعمت دی اور ہم نے ان نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اگر چاہے تو فوراً ہمیں عرش سے فرش پر پٹک دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں کو چھین لے، اللہ تعالیٰ ہماری مالداری کو غربت میں بدل دے، اللہ رب العالمین ہماری صحت کو بیماری میں بدلے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کوئی بھی نعمت اگر ہمیں ملتی ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ آج کا یہ جو اجتماع ہو رہا ہے، یہ عظیم الشان اور بابرکت اجتماع ہے۔ اس اجتماع کے ذریعے آپ کو علماء کرام کی باتوں کو سننے کا موقع میسر آ رہا ہے۔ اگر یہ اجتماع نہ ہوتا، ہم نہ ہوتے، آپ یہاں جمع نہ ہوتے، اور فرشتے اس اجتماع کو گھیرے ہوئے نہ ہوتے، آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے۔ حدیث کے مطابق، غور سے سنیے، حدیث کے مطابق اگر کہیں پر کوئی دینی اجتماع منعقد ہوتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن سنایا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حفتھم الملائکہ، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے آسمانوں سے کہ میرے فرشتوں جاؤ، اور جہاں پر اجتماع ہو رہا ہے اس اجتماع گاہ کو گھیر لو۔ تو فرشتے اس اجتماع کو گھیرے ہوئے موجود ہیں، ہماری باتوں کو فرشتے نوٹ کر رہے، لکھ رہے، اور وہ فرشتے ان باتوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچائیں گے۔ ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے میرے بھائیوں۔ اور اسی طرح جب یہ کوئی اجتماع، دینی اجتماع منعقد ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کا تذکرہ آسمانوں میں کرتا ہے
جو لوگ اجتماع میں حاضر ہوتے ہیں، جو لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں، ان کا اللہ رب العالمین اپنے یہاں تذکرہ کرتا ہے، ذکر خیر کرتا ہے کہ دیکھو دیکھو میرا بندہ آیا ہوا ہے، میرا تذکرہ کر رہا ہے، قرآن سنا رہا ہے، میرے نبی کا فرمان سنا رہا ہے۔ یہ اجتماع کی برکت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے اور ان لوگوں کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے جن کی محنتوں سے، جن کی خواہشوں سے، جن کی قربانیوں سے، جن کے بدنوں اور جسموں سے، جن کے پیسوں سے، جن کے وقتوں سے اس طرح کا یہ خوبصورت اجتماع آج مغربی چمپارن کے اس مشہور گاؤں میں، بھیڑیہاری گاؤں میں منعقد ہو رہا ہے۔ یہ گاؤں بھی تاریخی ہے اور انشاءاللہ یہ اجتماع بھی تاریخی ہوگا، اور یہاں جو بات ہوگی مجھے اس بات کا اندازہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ انشاءاللہ اس اجتماع کا فائدہ ہوگا، ہماری زندگی کے اندر انقلاب برپا ہوگا، ہمارے مرد حضرات بھی اپنا محاسبہ کریں گے اور خواتین حضرات بھی ان باتوں کو غور سے سنیں گی اور اپنے رویوں میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں ان لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے جنہوں نے اپنا وقت لگایا ہے اس اجتماع میں، جنہوں نے پیسے لگائے ہیں اس اجتماع کے لیے، جن لوگوں نے دعوتیں پہنچائی ہیں آپ تک اور آپ کو یہاں لانے کی کوششیں کی ہیں۔ خاص طور سے آج کے اس اجتماع کرنے میں جن کا اہم رول رہا ہے وہ جناب فیاض احمد صاحب سرپنچ صاحب ہیں۔ میں دل سے ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کی کاوشوں کو، کوششوں کو، محنتوں کو قبول فرما لے اور دنیا میں بھی اس اجتماع کو ان کے لیے باعث رحمت اور برکت بنائے، اور خاص طور سے اللہ رب العالمین آخرت میں اس خوبصورت اجتماع کی وجہ سے ان کے درجات کو بلند فرما دے اور اللہ رب العالمین ان کے لیے ان کی کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ میرے بھائیوں، اور اسی طرح جناب بناز صاحب ہیں جو ہمارے میزبان ہیں، ان کی بھی بڑی محنتیں ہیں، تو میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مزید انہیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دین کی جب بات آئے، دین کے معاملے میں آگے رہیں۔ جب دنیا میں دین کے لیے آپ آگے رہیں گے، اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کو آگے رکھے گا۔ جب دنیا میں رہتے ہوئے اگر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو یاد کرے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ جب دین کی باتوں کو آپ پرچار و پرسار کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کی محبتوں کو لوگ کے دلوں میں داخل کر دیں گے۔ تو دین کی خدمت کا جذبہ اور اس طرح کے اجتماع منعقد کرنے کا جذبہ ہر مسلمان کے ذہن و دماغ میں ہونا چاہیے۔ خاص طور سے نوجوانوں کو اس معاملے میں آگے آنا چاہیے، اور یہ سال میں اجتماع نہیں، 6 مہینے میں اجتماع نہیں، بلکہ ہر ہفتے میں، ہر مہینے میں آپ کی مسجد میں اس طرح کا اجتماع منعقد ہونا چاہیے۔ آپ کے علاقے کے جو علماء ہیں، آپ کی بستی کے جو علماء ہیں، شیخ سمیع اللہ تیمی حفظ اللہ آپ کی اس بستی کے اندر موجود ہے، ہم لوگ جانتے ہیں ان کی علمیت کیا ہے، ان کا وقار کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے، ان کی صلاحیت کیا ہے، ان کی لیاقت کیا ہے، اردو کی کتنی صلاحیت رکھتے ہیں، عربی کی کتنی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک عالم ہی عالم کو پہچانتا ہے، ایک جوہری ہی جوہر کو کی شناخت کرتا ہے۔ مسحل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک منصور، تب خاک کے پردے سے سمیع اللہ نکلتے۔ اس طرح کے علماء آپ کی بستی میں ہے، اس بستی کے لیے فخر کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے، تو اس موقع کو آپ ضائع نہ ہونے دیں۔ عام طور پر گھر کی مرغی دال برابر لوگ سمجھ لیتے ہیں، اپنے علماء سے استفادہ نہیں کرتے، ان کو فراموش کیے رہتے ہیں۔ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ علماء کی قدر دراصل اللہ رب العالمین کی قدر ہے، علماء کی عزت قرآن کی عزت ہے، علماء کی عزت اللہ کے رسول کی حدیث کی عزت۔ میرے بھائیوں، تو ان لوگوں کا بھی ہمیں
ان شخصیات کا، ان افراد کا ہمیں شکر گزار بھی ہونا چاہیے، اور ایسے دینی مزاج رکھنے والے لوگوں کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، تاکہ اگر دین باقی رہے گا اسلام باقی رہے گا۔ اگر علم کی آپ قدر کریں گے، دین کی قدر کریں گے، آپ کا ماحول اچھا رہے گا، آپ کا معاشرہ اچھا رہے گا۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری مختصر سی تمہیدی باتیں تھیں۔ اب میں اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بہت ساری باتیں سنی اور انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ ہمارے درمیان ایک عظیم شخصیت ہے ہمارے بعد، جن کی باتیں ضرور آپ کو سننی چاہیے، اور اس سے میری مراد استاد محترم، میرے استاد فضیلت الشیخ عبد الرحمن المدنی حفظہ اللہ، جب وہ بولیں گے تو آپ سنیے گا، دل سے بولتے ہیں، اور آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، میری بات سمجھ میں آوے یا نہ آوے، لیکن انشاءاللہ ان کی بات زبان میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ ان کی باتیں انشاءاللہ آپ کے دلوں تک پہنچے گی، آپ کے کانوں تک پہنچے گی، اور آپ سوچنے پر انشاءاللہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہم کر کیا رہے اور ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ تو ایسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے، ان کی باتیں آپ ضرور سنیے گا۔ خواتین کے لیے بھی مفید ہوگا ان کی باتیں، اور مرد حضرات کے لیے بھی ان کی باتیں انشاءاللہ نہایت مفید ہوں گی۔ میری جو باتیں ہیں میرے بھائیوں، وہ خواتین سے متعلق، اس لیے کہ اس پنڈال کے اندر اور اس شامیانے کے اندر خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے۔ میرے بھائیوں، خواتین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتی تھی اور اللہ کے نبی سے کہا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی باتوں کو صحابہ کرام سن لیتے ہیں، آپ جو کہتے ہیں ان کے کانوں تک، دلوں تک پہنچ جاتی ہیں وہ باتیں۔ آپ ہمارے لیے بھی کوئی مجلس خاص کر دیجئے تاکہ ہم بھی آپ کی بات سن سکیں۔ میرے بھائیوں، اس اجتماع میں خواتین جن کو ہم اپنے سے الگ نہیں کر سکتے، بلکہ حدیث میں شقائق الرجال کہا گیا ہے کہ مردوں کی آدھا حصہ ہے۔ جہاں بھی مردوں کا تذکرہ ہوگا عورتوں کا بھی تذکرہ ہوگا، اور مرد حضرات عورتوں کے بغیر یہ ناقص ہے، ادھورے ہیں۔ یہ خواتین اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانی ہے۔ اگر آپ غور کیجئے گا تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانی نظر آئے گی، اور ہم یہ زمین کو دیکھتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانی، اللہ تعالیٰ کی آسمان اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانی، یہ سمندر یہ اللہ رب العالمین کی بڑی نشانی ہے، یہ پہاڑ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانی ہے۔ میرے بھائیوں، جس طرح یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اسی طرح خواتین اور عورتیں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانی ہیں۔ میرے بھائیوں، اور میں یہ کہا کرتا ہوں، خواتین حضرات سنیں اور مرد حضرات بھی سنیں، میں اپنی تقریروں میں اور اپنی تحریروں میں کہا کرتا ہوں اور لکھا کرتا ہوں کہ اگر عورتوں کی اصلاح ہو جائے، اگر عورتوں کی اصلاح ہو جائے، ہماری زندگی بدل جائے گی، ہمارا گھر بدل جائے گا۔ آج جو ہمارے گھروں کے اندر مصیبتیں ہیں، ہماری جو اولاد بغاوت کرتی ہے، آج ہماری اولاد کے اندر جو بے راہ روی پائی جا رہی ہے، جو بدتمیزی پائی جا رہی ہے اور دین سے دوری پائی جا رہی ہے، آج والدین روتے ہیں، بلکتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں، اپنی اولاد کی شکایتیں پیش کرتے ہیں۔ اگر یہ والدین اگر بچپنے میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، جو ذمہ داریاں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اولاد کے تئیں ان کے اوپر ڈالی ہے، تو یہ نوبت نہ آئے۔ سب سے زیادہ بچوں کو وقت دینے والی گھروں میں یہ خواتین ہوتی ہیں۔ اگر وہ تعلیم یافتہ ہوں گی، اگر پڑھی لکھی ماں ہوں گی، یاد رکھیے کہ ہماری اولاد ضائع نہ ہوگی، ہماری اولاد فاسد نہ ہوگی، ہماری اولاد ہماری بغاوت نہیں کرے گی، ہماری اولاد ہمیں گالیاں نہیں بکیں گی، ہماری اولاد ہمیں بڑھاپے میں ہمارے گھروں سے نہیں نکالیں گی، اور ہماری اولاد
ہمیں غصہ اور طیش میں کوئی بات نہیں کہیں گے. یہ ساری کیوں ہے؟ اس لیے کہ خواتین نے اپنی ذمہ داریوں کو بھلا دیا ہے. یہ جناب شوہر ہے، کبھی دلی نظر آتے ہیں، کبھی ممبئی نظر آتے ہیں، کبھی دبئی نظر آتے ہیں، کبھی سعودی عرب نظر آتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں نظر آتے ہیں. یہ بیچارے معاش کی تلاش میں رہتے ہیں، یہ بیچارے معاش کی تلاش میں رہتے ہیں، روزی روٹی کما رہے ہوتے ہیں. گھر میں بچوں کے ساتھ رہنے والی یہ مائیں ہوتی ہیں، یہ بہنیں ہوتی ہیں، یہ دادیاں ہوتی ہیں، یہ نانیاں ہوتی ہیں جو گھروں میں بچوں کے ساتھ اپنا وقت بتاتی ہیں. اس لیے ان کا دین جاننا، شریعت جاننا، ان کا اخلاق مند ہونا، ان کا صاحب قرآن ہونا، ان کا عالمہ ہونا، ان کا فاضلہ ہونا نہایت ضروری ہے. میرے بھائیوں، باتیں بہت ساری ہو جائیں گی. میں نے قرآن کی ایک آیت پیش کی ہے، اس آیت پر غور کیجیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اے میرے بندو سنو، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ وَمِنْ آيَاتِهِ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ہیں، جیسا کہ میں نے اشارہ کیا. بعض نشانیوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے، کہا کہ انہی نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ تمہاری ہی جان میں سے، تمہارے ہی نفس سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے جوڑے کو پیدا کیا. اور اس سے مراد کون ہے؟ یہ خواتین ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے پیدا فرمایا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام ہی سے ان کے جوڑے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. یہ جوڑے ہیں، کبھی الگ نہیں ہو سکتے. یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں، اگر ایک پہیا نکال لیجئے گاڑی نہیں چلے گی. اسی طرح مرد اور عورت ہے، میاں اور بیوی ہے، دونوں ایک دوسرے کے رازداں ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں. ایسی دوستی ہوتی ہے جو کسی نے دیکھی نہیں ہوگی. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان جو بیویوں کو پیدا کیا ہے، تمہارے جو جوڑے بنائے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اے مردو سنو، ہم نے تمہارے لیے بیویاں اس لیے بنائی ہیں تاکہ ان بیویوں سے تمہیں سکون پہنچے. پہلا فائدہ، عورت کا فائدہ، عورت وہی ہے جس سے مرد کو سکون پہنچے، اطمینان پہنچے. اگر مرد باہر ہے، شوہر باہر ہے اور بازار میں ہے، کبھی مرجدوا ہے، کبھی سکٹا ہے، کبھی نرکٹیا گنج ہے، اور بیچارہ صبح سے لے کر شام تک دکان میں کام کرتا ہے اور کارخانوں میں کام کرتا ہے، کبھی بیگ بنا رہا ہے، کبھی مشینری کا کام کر رہا ہے. اور نیک بیوی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اگر میرا شوہر گھر سے آ رہا ہے، اس کے لیے باعث سکون بن جائے، باعث اطمینان بن جائے. جب ہرا تھکا ہوا شوہر گھر پہ پہنچے، مسکرا کر اس کا استقبال کرے، یہ ایک نیک بیوی کی پہچان ہے. عورت وہی ہے، بیوی وہی ہے. اگر بیوی کی شکل میں عورت ہے، عورت کی بہت ساری شکلیں ہیں. میں نے کہا ماں بھی عورت ہے، بہن بھی عورت ہے، بیٹی بھی عورت ہے، خالہ بھی عورت ہے، دادی بھی عورت ہے، ماں اور نانی بھی عورت ہے، پھوپھی بھی عورت ہے. سب کی الگ الگ شکلیں ہیں، سب کے الگ الگ حقوق ہیں. اگر عورت کے ہر شکل میں گفتگو کی جائے، راتیں ختم ہو جائیں گی، گفتگو ختم نہیں ہو. میں ایک ٹارگٹ لے کر چل رہا ہوں کہ نیک بیوی کیسی ہوتی. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اگر شوہر تھکا ہوا، ہارا ہوا، محنت کر کے گھر پہنچے، بیوی اپنے شوہر کو سکون پہنچائے. اپنی باتوں سے بھی
اپنے جسموں سے بھی، اپنی آوازوں سے بھی، اپنے شکل و صورت سے بھی اس انداز میں اپنے شوہر کے سامنے پیش ہو کہ شوہر دن بھر کی تھکاوٹ کو اور محنت کو وہ بھول جائے. اس کو بیوی کہتے ہیں، اس کو عورت کہتے ہیں. آج کی عورتوں کی حالت کیا ہے؟ شوہر باہر سے آ رہا ہے، دن بھر کام کیا ہے کھیتوں میں، کوئی ضروری نہیں کہ اسی شوہر کا استقبال کیا جائے جو 2 سال میں سعودی عرب سے آئے، دبئی سے آئے، کویت سے آئے، پیسہ لے کر آئے اور زیور لے کر آئے، اسی شوہر کا استقبال کیا جائے. نہیں، اگر آپ کا شوہر آپ کے ساتھ رہتا ہے، سالوں بھر ساتھ رہتا ہے، قرب و جوار میں کام کرتا ہے، کھیتوں میں کام کرتا ہے، اس شوہر کا بھی حق اتنا ہی ہے جتنا اس شوہر کا حق ہے جو ڈالر کماتا ہے، جو یورو کماتا ہے اور جو ریال کماتا ہے. 5 سال میں یہ پہلی مرتبہ آ رہا ہے. دونوں کے حق میں کوئی فرق نہیں، دونوں کے استقبال میں کوئی فرق نہیں ہے. آج خواتین کے اندر فرق پایا جاتا ہے کہ میرا شوہر ہے یہ کم کماتا ہے، اس لیے بعض عورتیں اپنے شوہروں کی عزت نہیں کرتی ہیں. یاد رکھیے، ایسی عورتیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بڑی بدقسمت عورت ہے اور اپنے شوہر کی نافرمان ہے، بلکہ قرآن کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی بھی نافرمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نافرمان ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے آیت میں کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. پہلی نیک بیوی اگر ہے، یاد رکھیے گا پوائنٹس کو، اگر نیک بیوی ہے تو باعث سکون ہوگی. اگر بیوی ہے اور اس سے اگر شوہر کو سکون نہ پہنچے، یاد رکھیے کہ وہ نیک بیوی نہیں ہو سکتی، چاہے لاکھ بہتر سے بہتر کھانا بنا کے دے، لیکن اگر شوہر کے حق میں نہیں ہے، شوہر پسند نہیں کر رہا ہے اور شوہر کی نافرمان ہے تو وہ نیک بیوی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. کہ اے لوگوں دیکھو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانی ہے. اور یہ عورت، یہ خواتین کہ جب اس کی شادی ہو جاتی ہے، اس کا بیاہ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کس علاقے کی رہنے والی، کس ضلع کی رہنے والی، کس بستی کی رہنے والی، لیکن نکاح کے بعد جہاں پہنچ جاتی ہے، جہاں چلی جاتی ہے، جس کی تقدیر میں ہوتی ہے، جس گھر کا حصہ بن جاتی ہے، اس گھر کو اپنا لیتی ہے. اپنے گھر کو، باپ کے گھر کو بھول جاتی ہے، بھائی کے گھر کو بھول جاتی ہے، اپنے دادا کو بھلا دیا، اپنے نانا کو بھلا دیا، اپنے رشتہ داروں کو بھلا دیا، اور وہ عورت نکاح کے بعد ایک اجنبی انسان کو اپنا سب کچھ سمجھ لیتی ہے. اور ایسی محبت میاں بیوی کے درمیان ہو جاتی ہے اور شوہر اور بیوی کے درمیان ہو جاتی ہے کہ جس کا اندازہ لگانا میرے بھائیوں بہت مشکل ہے. عورت کی اس قربانی کو بھی شوہروں کو سمجھنا چاہیے اور اس کو محسوس کرنا چاہیے، عورتوں کا خیال رکھنا چاہیے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، غور سے سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا وقت قریب تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرض پر سوئے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چند نصیحتیں فرما رہے ہیں، اس میں سے اللہ کے نبی کی ایک بڑی نصیحت تھی کہ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ. اے میری امت کے لوگوں، اے میرے صحابہ، تم عورتوں کا خیال رکھنا، خواتین کا خیال رکھنا. یہ خواتین شیشوں سے بھی زیادہ نازک ہے، یہ آب گیلے ہیں، یہ شیشوں سے بھی زیادہ یہ نازک ہے. ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہاتھوں سے یہ شیشے ٹوٹ جائیں، تمہارے ہاتھوں سے یہ شگفتہ، یہ پھولے، یہ مسل جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میرے بھائیوں، تو میاں بیوی کے مابین دیکھیے کیسی محبت ہوتی ہے. اگر شوہر بیمار ہو جائے، اگر بیوی کے بس میں ہو، اس کے پاس زیور ہے، سب سے پہلے اپنے زیورات کو قربان کرنے والی اگر کوئی ملے گی، بیوی ملے گی. اور اگر آپ شوہر کو خدمت کی ضرورت ہے، اگر خدمت گزار کے طور پہ سب سے پہلے اگر کوئی پیش کرے گی تو بیوی اپنے آپ کو پیش کرتی
لیے شوہر کے لیے. اگر شوہر کسی بڑے مرض میں مبتلا ہو جائے, بیماری میں مبتلا ہو جائے, یہاں تک کہ کڈنی اس کا خراب ہو جائے, لیور خراب ہو جائے, اور اگر بیوی کو یہ پتا چل جائے کہ اگر میں نے اپنی کڈنی اپنے شوہر کو دے دی میرا شوہر بچ جائے گا, یاد رکھیے بھائی بھاگ جائے گا, چچا بھاگ جائے گا, دوسرے رشتے دار ماموں صاحبی دم دبا کر بھاگ جائیں گے, لیکن بیوی کہے گی اپنے شوہر سے کہ جناب اگر میری کڈنی سے آپ کی زندگی بچ سکتی ہے تو میری کڈنی آپ کے لیے حاضر ہے. ایسی محبت آپ کو کہاں ملے گی؟ یہ محبت اگر ملے گی میاں بیوی کے مابین ملے. سوچنا چاہیے. بسا اوقات عورتیں بھی نہیں سوچتی ہیں, بسا اوقات مرد بھی نہیں سوچتے, بڑی بڑی جلدی جذبات میں آ جاتے ہیں, لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں, جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, دوریاں ہو جاتی ہیں, طلاق کی نوبت آ جاتی ہے, خلا کی نوبت آ جاتی ہے. نہیں, یہ نوبتیں نہیں آنی چاہیے میرے بھائیوں. دوسرا نقطہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے میاں بیوی کے مابین کی پائی جانے والی محبت ہے, آپسی میل جول ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون, کہ ان چیزوں میں سمجھنے والوں کے لیے, غور کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں چھپی ہوئی ہیں. میرے بھائیوں, عورتوں کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں. چند حدیثیں میں سناتا ہوں, غور سے سنیے اور ان باتوں کو اپنے دلوں میں جگہ دینے کی کوشش کیجیے. صحیح مسلم کی روایت ہے, بڑی مشہور روایت ہے, علماء موجود ہیں, جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرۃ الصالحہ. الدنیا متاع, اللہ کے نبی فرما رہے اے میری امت کے لوگوں سنو, اے مردوں سنو, اے عورتوں سنو, اے نوجوانوں سنو, اے بیڑیاری کے لوگوں سن لو. اللہ کے نبی نے کہا الدنیا متاع, یہ دنیا جو ہے یہ دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے, لطف اندوز ہونے کی چیز ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کی بہت ساری چیزوں کو رکھا ہے, اور جو بھی فائدے کی چیزیں ہیں وہ ختم ہو جانے والی ہیں. میرے بھائیوں, دنیا کی لذیذ چیزوں میں سے, دنیا کی مرغوب چیزوں میں سے اور لطف اٹھانے کی چیزوں میں سے اللہ کے نبی اشارہ فرما رہے وخیر متاع الدنیا, دنیا میں فائدہ اٹھانے کی بہت ساری چیزیں, وخیر متاع الدنیا المرۃ الصالحہ, لیکن ان چیزوں میں سب سے بہتر چیز جو آپ کے لیے ہو سکتی ہے, جو اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے, جو جس چیز کو سب سے بہتر, جس سے آپ مزہ لے سکتے ہیں, لطف اٹھا سکتے ہیں, اللہ کے نبی کہہ رہے المرأۃ الصالحہ. المرأۃ الصالحہ کہ نیک عورت ہے, نیک خاتون ہے, جس کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں, جس کو ہم اپنے سے قریب آنے نہیں دیتے. جب شادی کی بات آتی ہے, لڑکے کا باپ جاتا ہے لڑکی والے کے ہاں, پوچھتا ہے کہ جناب آپ کے پاس زمین کتنی ہے, آپ کے پاس پراپرٹی کتنی ہے, آپ کے پاس بینک بیلنس کتنے ہیں, آپ کے پاس کون کون سی لگژری گاڑی ہے یا نہیں ہے, آپ کے پاس دوسری چیزیں ہیں یا نہیں ہے. یہ سارے سوالات کیے جاتے ہیں, کس سے؟ لڑکی والے سے. اور بھی بہت سارے سوالات ہوتے ہیں, کتنا جہیز دے سکتے ہیں, کتنے باراتیوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں. یہ نہ آرات ہے اسلام میں, نہ بارات ہے اسلام میں, نہ ہلدی ہے, یہ نہ ملدی ہے, نہ یہ کیا ہے, بہت ساری انگیجمنٹ ہے, یہ انگوٹھی ہے, یہ ساری چیزیں نہیں ہے. دیکھنے لیجیے کیا ہو رہا ہے جب کسی کی شادی ہو. دیکھیے یہ ڈھول, یہ باجا, یہ نغارے, یہ عورتوں مردوں کا اختلاط, یہ آپسی میل جول, ہم نے شادی کو اتنا مہنگا بنا دیا ہے. غور کیجیے, اللہ تعالیٰ پوچھے گا آپ سے قیامت میں. آج مسلمانوں نے لڑکے والے کی بھی غلطی ہوتی, لڑکی والے کی بھی غلطی ہوتی ہے, اور یہ غلطی اس وجہ سے ہے کہ ہم دین پر عمل نہیں کرتے ہیں,
ہم نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں ہیں۔ قرآن ہمارے میں پاس ہے لیکن ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، قرآن سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیثیں جائیے، علماء موجود ہیں، کوئی بھی حدیث کی کتاب لے آئیے، تمام بڑی حدیث کی کتابوں میں، بلکہ چھوٹی بھی اگر حدیث کی کتاب ہو جہاں بہت سارے مسائل سے متعلق اللہ کے نبی کی حدیثیں ملیں گی، آپ کو ایک چیپٹر ملے گا، بہت بڑا چیپٹر ملے گا، اور اس چیپٹر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں ہیں جو شادی اور بیاہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے شادیاں کیا نہیں، 11 شادیاں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ خاص تھا۔ بیک وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 بیویاں تھیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ان چیزوں میں سے ہے جو خاص چیزیں ہیں۔ اگر ہم یہ چاہیں بیک وقت 9 شادیاں کر لے جائز نہیں ہے، 11 شادیاں کر لے جائز نہیں ہے، ہم اور آپ صرف 4 شادیاں بیک وقت کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے الگ الگ وقتوں میں، الگ الگ خاندانوں میں، الگ الگ قبیلوں میں اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کی۔ جائیے پڑھ جائیے صحیح بخاری کو، صحیح مسلم کو، ابو داؤد کو، ترمذی کو، اور ابن ماجہ کو، نسائی کو، موطا امام مالک کو، مسند احمد کو، دارمی کو، بیہقی کو، یہ ساری بڑی حدیث کی کتابیں، جائیے پڑھیے، آپ کو ایک بھی حدیث ایسی نہیں ملے گی کہ اللہ کے نبی نے شادی کی ہو اور بارات لے گئے، اللہ کے نبی نے شادی کی ہو، یہ بہت بھنڈارا کیا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جائیے پڑھ جائیے، ایک حدیث لائیے، میں اس بیداری میں چیلنج کرتا ہوں کہ ایک بھی حدیث لاؤ، چاہے صحیح حدیث لے کر آؤ، ضعیف حدیث لے کر آؤ، کہ اللہ کے نبی نے شادی کی ہو۔ اور آج جس طرح یہ ہلدی وغیرہ کی رسم ہے ہمارے سماج میں، وہ رسم اس کی، اور اس رسم کی تائید اس سے ہوتی نہیں، لیکن کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں۔ کون کر رہا ہے؟ جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارا ایمان قرآن پر ہے، جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ دعویٰ ہے محبت رسول کا، لیکن ان کا کردار، ان کا عمل، ان کے رسوم و رواج سنت رسول کی تائید نہیں کرتے، وہ جھوٹے اپنے دعوے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے ایمان کو سمجھو، اپنے آپ کو پہچانو، اب ہو کون؟ آپ بہت عظیم لوگ ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل فرمایا، اس قرآن کے ماننے والے ہو آپ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر چلنے والے ہو آپ، نام لیتے ہو قرآن کا، حدیث کا، کہتے ہو کہ ہم اہل الحدیث ہیں۔ جائیے پوچھیے اہل الحدیث کس کو کہتے ہیں؟ اہل حدیث کس کو کہتے ہیں؟ اہل حدیث وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب قرآن مجید ہو، دوسرے ہاتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کرنے والا ہو، اس کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ لوگ بھوج بارات بھی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اہل حدیث ہیں، یہ جھوٹے اہل حدیث۔ میرے بھائیوں، تو یہ رسوم اور رواج ہے، اور دیکھیے کردار اس میں عورتوں کا، ہر شادی بیاہ کے رسم و رواج میں سب سے پہلے اگر کوئی نظر آئے گی وہ عورتیں ہوں۔ یہ بناؤ، یہ سنگار، ایسے کپڑے، کوئی انسان دیکھ، یہ صاحب ایمان انسان اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں۔ شادی اور بیاہ میں ایسے کپڑے جو شفاف کپڑے ہوتے ہیں، نہایت باریک کپڑے ہوتے ہیں، نہایت پتلے کپڑے ہوتے ہیں، اور گاؤں کے سارے لوگ حاضر ہیں۔ یہ محرم غیر محرم کی کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے۔ گاؤں کا ایک نوجوان آ رہا ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے، نہیں میرے بھائی یاد رکھو، لوگ آج کہتے ہیں برائی پھیل رہی، نہیں، برائی خود سے نہیں پھیل رہی ہے، برائی کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں، برائی کو ہم پھیلا رہے ہیں، ہمارے اندر سے غیرت ختم ہو گئی ہے، ہمیت ختم ہو گئی ہے۔ آج کے نوجوان، آج کے بہت سارے مسلمان دیوس ہو گئے، اپنی برائیوں کو اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، اپنی بیویوں میں دیکھتے ہیں، اپنے بہنوں میں دیکھتے ہیں، اپنی فومیوں میں دیکھتے ہیں، لیکن خاموش رہتے ہیں، وہ دیوس سے حدیث کے مطابق۔ میرے بھائیوں، یہ بے غیرتی ہے۔ فلاں ایک نوجوان ہے، اس کا دوست آتا ہے اور کہتا آؤ آؤ میرے گھر میں آؤ، اس گھر میں اس کی بہن موجود ہے، اس گھر میں اس کی
جوان بیٹی موجود ہے، لیکن وہ آدمی ایک غیر مرد کو لے کر آتا ہے، اپنی بیٹی کے پاس لے جاتا ہے، بہن کے پاس لے جاتا ہے، کوئی پردہ نہیں ہے۔ آج عورتیں بے پردہ بازاروں میں نظر آتی ہے، موتیہاریوں میں، کٹیا گنج میں نظر آتی ہے، وہ مسلمان عورتیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، ایسے نہیں ہوگا۔ اگر واقعی آپ چاہتے ہیں آپ کا معاشرہ بدل جائے، لوگ کانفرنس کرتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، اصلاح معاشرہ کانفرنس اور اصلاح معاشرہ اجتماع، لیکن معاشرہ بدلتا نہیں۔ علماء آتے ہیں ہمارے جیسے، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیثیں سناتے ہیں، چلے جاتے ہیں، رات گئی بات گئی، رات گئی بات گئی، یہ قصہ ختم ہو گیا؟ نہیں، علماء نے جو باتیں سنائی ہیں وہ آپ کے خلاف حجت دلیل ہے۔ جب کل قیامت میں آپ کہو گے کہ اے اللہ مجھے پتا نہیں تھا کہ فلانا دوست کا اپنے گھر میں لانا گناہ تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑ لے گا، کہے گا نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، تمہیں بتایا گیا تھا، آئے تھے علماء کرام، تم نے اسٹیج سجایا تھا، اجتماع منعقد کیا تھا، انہوں نے آیتیں پڑھی تھی، تو آپ بتایا تھا کہ غیر محرم کو لانا اور اپنے گھروں میں یہ گناہ ہے، اس کے باوجود تم نے یہ کام کیا۔ آپ کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ آج زنا کی جو واقعات ہیں، عورتوں میں زنا کاری، بدکاری، یہ عورتیں تو بھاگ رہی ہیں، غیروں کے ساتھ بھی، اپنوں کے ساتھ بھی، غیروں کے ساتھ بھی بھاگ رہی۔ وجہ کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے تم؟ بہت سارے وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ بے پردگی ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر، ہماری عورتوں میں، خواتین میں پردہ نہیں ہے۔ قرآن نے کہا تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اے خواتین سنو، اے عورتوں سنو، اے عائشہ سن لو، اے فاطمہ سن لو، اے رقیہ سن لو، اے سمیہ سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا جو مقام رکھا ہے، عورتوں کا مقام، عورتوں کا جو اصل وجہ ہے وہ بازار نہیں، ٹھیک ہے، ضرورت پڑے تو جائے اور شریعت کے ضابطے کے مطابق جائے اور پردہ کر کے جائے، لیکن آج عورتیں گھر میں کم، باہر زیادہ نظر آتی ہیں۔ خاص طور سے وہ عورتیں جن کے شوہر گھر سے باہر ہوتے ہیں، بدیش میں ہوتے ہیں اور روزی روٹی میں لگے ہوتے ہیں، شوہر پیسہ بھیجتا ہے اور عورت کے ہاتھ بازار کرتی ہے، جاتی ہے بے پردہ ہو کر، اور ایسی انہی راستوں سے شیطان داخل ہوتا ہے، زناکاری عام ہوتی ہے، بدکاری عام ہوتی ہے، جو آج ہر معاشرے کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیوں، میں کہہ یہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ نیک بیوی اس دنیا کی سب سے عظیم ترین نعمت اور عزیز ترین دولت، لیکن کیسی عورت؟ نیک عورت۔ اور میں دراصل پہنچنا وہاں چاہ رہا تھا کہ جب آدمی اپنے لیے بیوی کا انتخاب کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، تو کیا کیا دیکھتا ہے جس کو نہیں دیکھنا چاہیے، اور جس کو دیکھنا چاہیے، جس کا اعتبار کرنا چاہیے، جس کے بارے میں سوال کرنا چاہیے، اس کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ ایک عالمہ عورت بیٹھی رہ جاتی، ایک عالمہ عورت جس نے کسی مدرسے میں، جامعہ امام ابن تیمیہ جیسے عظیم الشان ادارے سے فضیلت کی ہو، عالمیت پہ ڈگری حاصل ہو، قرآن کی قاری ہو، حدیث کا جاننے والی ہو، لیکن اگر غریب ہے، دیندار ہے، عالمہ ہے، فاضلہ ہے، بیٹھی رہ جائے گی۔ لیکن اگر وہیں پہ ایک بدکار لڑکی ہے اور عیاش لڑکی ہے، اس کی شادی ہو جائے گی، لیکن دیندار کی بیٹھی رہ جائے گی۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہماری بستی ہے، اور یہ ہر بستی کی حالت ہے میرے بھائی۔ نہیں، اگر آپ شادی کرنا چاہیں، اگر اپنے گھر کو، اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو بنانا چاہیں، اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کر لیجئے۔ نوجوانوں غور سے سنو، خوبصورتی کے پیچھے نہ بھاگو، دولت مندی کے پیچھے نہ بھاگو، خاندانوں کے اوپر نہ بھاگو۔ خاندان جو ہے اسلام میں، یہ بھی بڑا بھید بھاؤ ہے،
مسلمانوں میں شادی بیاہ کے معاملے میں یہ بھید بھاؤ ہے، تعصب ہے۔ ہم لوگ جو چیزیں تلاش کرتے ہیں اور ترجیح دیتے ہیں شادی کو جس بنیاد پر، اس میں کیا ہے؟ یہ کنبہ قبیلہ ہے، یہ شیخ برادری ہے، یہ سید برادری ہے، یہ خان برادری ہے، یہ انصاری برادری ہے۔ ہم برادری کو اپنے سامنے رکھتے ہیں لیکن دینداری کو شامل نہیں رکھتے ہیں۔ جب آپ نے ایک بددین عورت کا انتخاب کیا ہے نکاح کے لیے، تو آپ کا گھر یہ جنت کیسے بنے گا؟ آپ کی اولاد بہتر اولاد کیسے ہوگی؟ آپ کے گھر میں علم کیسے آئے گا؟ اس لیے شادی کے معاملے میں خاص طور سے، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا، حدیث ہے اللہ کے نبی کی بڑی مشہور حدیث، تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ 4 بنیادوں پر عام طور پہ شادیاں کی جاتی ہیں۔ لمالها، کسی عورت کی مالداری کی بنیاد، لحسبها، اس کے خاندان کی بنیاد پر خاندانی وجاہت کو دیکھا جاتا ہے، خاندانی شرافت کو دیکھا جاتا ہے، وَلِجَمَالِهَا، لڑکی کی خوبصورتی کو بھی دیکھا جاتا ہے، لیکن وَلِدِينِهَا، اور اس کی دینداری کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے چاروں چیزوں کا تذکرہ کیا اور اخیر میں کہا، نوجوانوں سنو، جو شادی کرنا چاہتے ہو سنو، اور یہ صرف نوجوانوں کے لیے نہیں، نوجوان لڑکوں کے لیے بھی ہے اور نوجوان لڑکیوں کے لیے۔ ابھی ہو سکتا ہے اگر مجھے موقع ملے میں واقعہ سناؤں گا کہ اگر کوئی آدمی دینداری کی بنیاد پر شادی کرتا ہے کیا فائدہ ہوتا ہے میرے بھائیوں، کہ لڑکی بھی آج کل کی ایسی ہو گئی، اس کا مزاج اتنا خراب ہو گیا ہے کہ دیندار لڑکا رہے گا اگر کسی مدرسے کا فارغ ہے، مدرسے کا، جامعہ امام تیمیہ ہی کو لے لیجیے مثال کے طور پہ، وہ دیندار لڑکا ہے، عالم دین لڑکا ہے، لیکن اگر تھوڑی سی تنخواہ کم ہے تو لڑکی شادی کرنا نہیں چاہتی۔ ایک بدبخت لڑکے سے شادی کر لے گی جو دنیا دار ہوگا لیکن دیندار لڑکے کو پسند نہیں کرتی ہے، جس کی وجہ سے بسا اوقات اسے بڑے گھاٹے کا سودا کرنا پڑتا ہے، پوری زندگی پچھتانا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہمیں بھاگنا چاہیے تو دین کے پیچھے بھاگنا چاہیے، دینداری کے پیچھے بھاگنا چاہیے۔ چاہے لڑکا کی شادی آپ کریں یا ایک لڑکی کی شادی کریں، تب جا کے ہمارے معاشرے کی، ہمارے علاقے کی جو غلط چیزیں ہیں، غلط رسوم ہے، رواج ہے، معاشرے کے اندر فساد اور بگاڑ ہے، وہ ساری چیزیں ختم ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر کہا بھی، فاظفر بذات الدین، کہ تم دین کو ترجیح دو، دین کو ترجیح دو۔ جب دین کو ترجیح دو گے ہمیشہ خوش رہو گے۔ ہم دین کو ترجیح نہیں دیتے ہیں شادی بیاہ میں، اسی لیے شادی ہو کر آتی ہے، 1 ہفتہ اچھا رہتا ہے، 2 ہفتہ اچھا رہتا ہے، 1 مہینہ اچھا رہتا ہے، اس کے بعد میاں بیوی میں دشمنی شروع ہوتی ہے، عداوت شروع ہوتی ہے۔ کیوں؟ جس لڑکی کو آپ بیاہ کر لائے ہو وہ تو آپ کا حق ہی نہیں جانتی، وہ شوہر کے حقوق کو نہیں جانتی ہے کہ شوہر کا حق کیا ہے، شوہر کے مال کا حق کیا ہے، شوہر کی اولاد کا حق کیا ہے، شوہر کے باپ کا حق کیا ہے، شوہر کے ماں کا حق کیا ہے، شوہر کے رشتہ داروں کا حق کیا ہے، وہ لڑکی نہیں جانتی، اس نے قرآن نہیں پڑھا، اس نے حدیثیں نہیں پڑھی، تو نہ وہ آپ کا حق ادا کر سکتی ہے، نہ آپ کے بچوں کا حق ادا کر سکتی ہے، نہ آپ کے باپ اور ماں کا حق ادا کر سکتی ہے۔ جب دیندار سے شادی کریں گے آپ 3 چیزوں کو پہچانیں گی۔ آج عورتیں ہیں، بہت ساری بہویں گھروں میں ہیں، بہویں کیا کہتی ہیں شوہر کو کہ آپ کے ماں اور باپ کی خدمت ہمارے اوپر واجب نہیں، ماں اور باپ کی خدمت ہمارے اوپر واجب نہیں ہے۔ دلیلیں پیش کرتی ہیں کہ آپ بیٹا ہو، آپ کے اوپر واجب ہے، میں بہو ہوں، میں کسی اور گھر کی سے آئی ہوں، میں خدمت نہیں کروں گی۔ ایسی عورتوں کو، ایسی بہوؤں کو سمجھنا چاہیے کہ آپ یہ نہیں چاہتی ہیں، کیا آپ یہ نہیں چاہتی ہیں کہ آپ سے آپ کا شوہر خوش ہو، آپ سے آپ کا شوہر خوش ہو؟ اگر شوہر کی خوشی اس بات میں ہے، شوہر کی خوشی اس بات میں ہے کہ ہماری بیوی میرے والدین کی خدمت کرے، اور اس سے آپ کے شوہر کو خوشی ہوتی ہے، تو آپ کے اوپر اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے، اس کا دل جیتنے کے لیے، اور شوہر کا دل جیتنا ہر بیوی کی ذمہ داری
بہوؤں پر کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شوہر کے ماں باپ کا خیال رکھیں. آج دیکھیے کہ ساس اور بہو ایک ایسا بن گیا ہے کہ ہمیشہ لڑائی بھرائی ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو بہو ہوتی ہے ساس کی قدر کو پہچانتی نہیں ہے، اور جو ساس بھی ہوتی ہے، جو بہو کی جو عزت ہے، جو احترام ہے، جو تکریم ہے، اس کو نہیں سمجھ پاتی ہے. اس لیے ساس بہو کی لڑائی ہر گاؤں میں، ہر گھر میں ہوا کرتی ہے. میرے بھائیوں، حدیثوں کی طرف بڑھتے رہیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا اخبرک بخیر ما یکنز المرء. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، عظیم انسان کا جو ہر اعتبار سے عظیم تھا. اللہ کے نبی بہترین قائد تھے، بہترین لیڈر تھے. اگر کسی کو لیڈری سیکھنی ہو، کسی کو نیتا بننا ہو، نیتا سیاستداں بننا ہو، اللہ کے نبی سے سیاست سیکھنا چاہیے. اگر کسی کو بہترین شوہر بننا ہے، اس کو اللہ کے نبی کی سیرت پڑھنی چاہیے. شوہروں میں سب سے بہتر اگر شوہر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے، جو ہر معاملے میں اپنی بیویوں کی خدمت کیا کرتے تھے. گھریلو کام، اللہ کے نبی کی عظمت کو دیکھیے، کتنا عظیم انسان ہے، رحمت للعالمین ہے. جس طرح عالم کے لیے اللہ کے نبی رحمت تھے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی رحمت تھے، اپنے بچوں کے لیے بھی رحمت تھے، اپنی بیویوں کے لیے بھی رحمت تھے. بیویوں کے ساتھ مل کر گھر کا کام کاج بھی کیا کرتے تھے. لیکن آج کے ایسے شوہر مل جائیں گے، نہیں، کام تمہارا گھر کا ہے، تمہارا گھر کا کام ہے. نہیں، اگر بیوی کے ساتھ ہاتھ بٹانے کی ضرورت پڑے تو اچھے شوہر کی پہچان یہ ہے کہ بیوی کا گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتا ہے. سنیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں الا اخبرک بخیر ما یکنز المرء. کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتلا دوں، اس بھلائی کے بارے میں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے کہ اس بھلائی کے بارے میں نہ بتلا دوں جس بھلائی کو تم اگر جمع کر سکتے ہو، حاصل کر سکتے ہو، خزانے کے طور پر رکھ سکتے ہو، تو اس کو خزانہ سمجھو، اس بھلائی کو. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المرأة الصالحہ، کہ دنیا کا سب سے بڑا خزانہ، یہ پیسہ ہی خزانہ نہیں ہے، زیور اور زیورات ہی خزانے نہیں ہیں. دنیا کا سب سے بڑا خزانہ اگر ایک مرد کے لیے ہو سکتا ہے تو وہ نیک بیوی. اللہ کے نبی نے کہا المرأة الصالحہ اذا نظر الی سرته. سنیے نیک بیوی کے بارے میں، سنیے اس کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، اس کے کردار کیا ہوتے ہیں، نیک بیوی کے طور طریقے کیا ہوتے ہیں. سنیے اللہ کے نبی نے کہا اذا نظر الی سرته، کہ بہترین عورت وہ ہے، اچھی بیوی وہ ہے، نیک عورت وہ ہے اذا نظر الیہا سرته، کہ جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو اپنے شوہر کو خوش کر دے. شوہر کے دیکھنے سے اگر شوہر کی نگاہ اپنی بیوی پر پڑے تو ایسا نہ کہ کیا ہے، منہ بنا لے، منہ بگاڑ دے. سارا دن جو کچھ گزرا ہے، ساس بہو میں جو لڑائی اور جھگڑے ہوئے ہیں، نند اور بھوجائی میں جو جھگڑے ہوئے، شوہر کے باہر سے آتے ہوئے سارا شکایتوں کا پٹارا لے جا کر شوہر کے سامنے. آج کی عورتیں ایسی ہیں، وہ جانتے نہیں کہ کون سی بات کب کہنی چاہیے، کب بیان کرنی چاہیے. نہیں، یہ اچھی عورت کا پہچان نہیں ہے کہ شوہر کے ساتھ کے سامنے آتے ہی اپنا منہ بنا لو، بگاڑ لو، رونے لگو، شکایتیں کرنے لگو. نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا اذا نظر الیہا سرته، کہ نیک بیوی وہ ہے کہ جب شوہر دیکھے اس کی طرف تو شوہر کو خوشی ہو. وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، کیا اور اگر شوہر بیوی کو کسی بات کا حکم دے، کسی چیز کا حکم دے، جائز چیز کا، ناجائز کا نہیں، گناہ کا نہیں، اگر شوہر کا حکم اچھا کسی اچھے معاملے میں ہے جو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے سے متعلق نہیں ہے، تو ہر بیوی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کے آرڈر کو فالو کرے. شاید وہ حدیث نہ آ سکے، اللہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک بیوی تندور پہ بیٹھی ہوئی، تنور پر جس پہ روٹی بنائی جاتی ہے، خاص طور سے جو بڑی روٹیاں شہروں میں بنتی ہے،
اس کو تنور کہا جاتا ہے، جس کو ہم تندور کہتے ہیں۔ اور جانتے ہیں کہ تندور کتنی گرم چیز ہوتی ہے، ہٹ نہیں سکتے ہیں، روٹی خراب ہو جائے گی، کپڑے جل جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر عورت تنور پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا شوہر اسے بلاتا ہے، ہر عورت کی ذمہ داری ہے کہ تندور کو چھوڑ دے، اپنے شوہر کی بات کو سننے کے لیے جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ۔ اور اگر شوہر نیک بیوی کی پہچان سنی، کہا کہ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا، کہ اگر شوہر گھر سے چلا جائے۔ آج کیا ہو رہا ہے، شوہر ادھر گیا، بیوی انتظار میں رہتی ہے کہ کب گھر سے نکلے۔ ہاں، شوہر گھر سے نکلا اور بیوی بھی گھر سے نکلی نہیں، شوہر کی اجازت کے بغیر ایک پاک شوہر، عفت معاف اور نیک بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی۔ کہا وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، کہ اگر شوہر گھر سے چلا جائے کہیں تو شوہر کے گھر کی حفاظت کرے۔ عورت کیا ہے، میں نے آیت پڑھی، عورت گھر کی محافظ، ہاں گھر کی حفاظت کرنے والی ہے، گھر کی مالکن ہے، عورت گھر کی ملکہ ہے، گھر کی رانی ہے، بازار کی رانی نہیں ہے، اور بازار کے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، بلکہ اپنے شوہر کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو گھر کی حفاظت کرنا، گھر میں شوہر کا جو مال ہے، پیسہ ہے، شوہر کی جو اولاد ہے، تمام کی حفاظت، اور خود عورت کی اپنی حفاظت، عورت کی اپنی حفاظت، چاہے اس کے جسم کی حفاظت ہو، اس کے شکل و صورت کی حفاظت ہو، اس کے زیب و زینت کی حفاظت ہو، یہ ایک عورت مکمل طور پر اپنے شوہر کی امانت ہوتی ہے۔ اگر عورت اگر زیب و زینت بھی کرے گی تو اپنے شوہر کے لیے کرے گی، بنا سنگار کرے گی، اپنے شوہر کے لیے کرے گی، کسی غیر کے لیے نہیں کر سکتی۔ لیکن آج حال کیا ہے، اب شوہر کے لیے زیب و زینت نہیں ہوتا ہے، بناؤ سنگار شوہر کے لیے نہیں ہے، بازار جائے گی تو سنگار کرے گی، شوہر کے لیے گھر میں سنگار نہیں ہے، اور شوہر کے لیے جیسا چاہ کپڑا پہن لیا، جیسا چاہ منہ بنا لیا نہیں۔ اور سنگار کب ہو رہا ہے، شادی میں، پارٹی میں جانے کے لیے، پارٹی میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے یہ عورتیں سنگار کر رہی ہے، جو سنگار اپنے شوہروں کے لیے کرنا چاہیے آج غیروں کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ آج ہمارے معاشرے کی خرابی اور بربادی۔ میرے بھائیوں، ایک اور حدیث سنیے، حضرت حکیم بن معاویہ القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ معاویہ القشیری کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، کہتے میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما حق زوجتی احدنا علیہ۔ صحابی رسول پوچھ رہے ہیں کس سے، اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ بتلائیے ما حق زوجتی احدنا علیہ، کہ ہم میں سے کسی پر اس کی بیوی کا حق کیا ہے۔ عورتیں سنیں ان باتوں کو، بیوی کا حق کے بارے میں کہ بیوی کا حق شوہر پر کیا ہے، ایک سوال کیا جا رہا ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں کہ بیوی کا حق شوہر پر کیا ہے۔ سنیے، شوہروں کو ان باتوں کو غور سے سننا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے سوال کرنے والے میرے صحابی سنو کہ بیوی کا حق شوہر کے اوپر یہ ہے ان تطعمها اذا طعمت، کہ شوہر کے اوپر بیوی کا حق یہ ہے کہ جب شوہر 5 اسٹار ہوٹل میں کھائے اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے جا کر کھلائے، جو کھاؤ سو کھلاؤ۔ شوہر اچھا کھانا باہر کھا لے، بیوی کو گھر میں چھوڑ دے، ایسا ہی نہیں۔ اگر بیوی کا حق یہ بھی ہے کہ شوہر کو اگر کہیں گھومنے کی خواہش ہو ساتھ لے جائے، سیر و سپاٹا بھی کرایا۔ آج لوگوں نے ایسے ہی سمجھ لیا، نہیں، اللہ کے نبی سیر کرنے جاتے، پڑھیے گا پتا چلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو ٹور پر لے جایا کرتے تھے، گھمانے لے جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگایا کرتے تھے، ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، کھیلا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے۔
اللہ کے نبی جب کر سکتے ہیں جائز تو ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا. ہم خود گھومتے رہتے ہیں لیکن توفیق نہیں ملتی. کبھی اپنے بچوں کو بھی لے کر جائے, کبھی اپنی بیوی کو بھی لے کر جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 2 مرتبہ دوڑ لگائے. علماء کرام موجود ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہار گئے, دوسری مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوڑ لگانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم دونوں میں برابری ہو گئی, ایک مرتبہ تو جیت گئی, دوسری مرتبہ میں جیت گئی. یہ ہے میاں بیوی کی محبت, یہ ہے میاں بیوی کی محبت, آپسی تال میل. اس لیے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں, حدیث کو سنیے. اللہ کے نبی نے کہا کہ بیوی کا حق شوہر کے اوپر یہ ہے کہ ان تطعمھا اذا طعمت, کہ جو کھاؤ سو کھلاؤ. اس لیے میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ آپ اچھا کھائے اور بیوی کو اچھا نہ کھلائے. نہیں, وَتَكْسُوهَا اِذَا اكْتَسَيْتَ. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ سنو, ایک اچھا شوہر وہ ہے جو خود پہنتا ہے. اگر وہ اچھا پہنا ہے, اگر 1000 میٹر والا کپڑا پہنا ہے تو اپنی بیوی کو بھی پہنا ہے. ایسا نہیں کہ آپ 2000 میٹر کا کپڑا پہنے اور بیوی کو 500-200 میٹر والا کپڑا سلوائے. نہیں, یہ اچھے شوہر کی پہچان نہیں ہے میرے بھائیوں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, بڑی اہم بات ہے, مردوں کو سننا چاہیے کہ بیوی کا حق شوہر کے اوپر کیا ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ. اے مردوں سنو, اے شوہروں سنو, اے نوجوانوں سنو, تمہاری مردانگی اس بات میں نہیں ہے, تمہاری جوانی اس بات میں نہیں ہے کہ اگر کوئی میاں بیوی میں انبن ہو جائے. کون ایسا آدمی ہے میاں بیوی ہے کہ انبن نہیں ہوتا؟ ہر گھر میں انبن ہوتا ہے. آپس میں کبھی ناچاکی ہو جاتی ہے, کبھی غلط فہمی ہو جاتی ہے, ہر میاں بیوی میں ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب میرے بھائیوں ہرگز یہ نہیں ہے کہ شوہر اٹھے اور اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دے, اپنی بیوی کے اوپر ڈنڈے برسائے, لاٹھیاں برسائے, تماچے لگائے, گالیاں بکے, برا بھلا کہے, اس کے خاندانوں تک کو گالیاں دے. یہ مردانگی کی پہچان نہیں ہے اور اچھے شوہر کی شناخت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ بیوی کا حق شوہر پر یہ بھی ہے وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ. ہو سکتا ہے آپ کو غصہ آئے کبھی, لیکن ہو سکتا ہے کہ ہلکی پھلکی مار بھی آپ مار سکے. حدیث میں اس کی اجازت ہے, ہلکی پھلکی کہیں کبھی کبھار, لیکن آپ اتنا مارے. اور ایسا ہوتا ہے, مجھے ڈاکٹروں نے بتایا, ڈاکٹروں نے, کہ میرے پاس ایسی عورتیں آتی ہیں, غور سے سنیے, المیہ ہے ہمارے معاشرے کا, کہ ایسی عورتیں آتی ہیں جن کے ہاتھ کو اس کے شوہروں نے توڑ دیا ہوتا ہے, اس کے پاؤں کو توڑ دیا ہوتا ہے, سروں کو پھوڑ دیا ہوتا ہے. ایسی عورتیں آتی ہیں علاج کے لیے اور پلاسٹر کرانے کے لیے. میں کہتا ہوں یہ مردانگی نہیں بلکہ یہ مزدلی ہے. اگر آپ کو اپنی بیوی کو زیر کرنا ہے, اپنے اخلاق سے کرو, اپنے کردار سے کرو, اپنے پیار سے کرو, اپنی محبت سے کرو. اگر عورت کو محبت دو گے وہ تمہاری غلام ہو کر رہے گی, تمہاری خدمت گزار ہو کر رہے گی, ہمیشہ تمہارے ارد گرد نظر آئے گی. عورت کو پیار چاہیے, عورت کو محبت چاہیے, عورت کو پیار محبت سے اپنا سکتے ہو, غصے سے نہیں, اور اس طرح ناراضگی اور مارنے پیٹنے سے. اللہ کے نبی نے کہا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ, کہ عورت کو اس کے چہرے پر خاص طور سے نہ مارو. میرے بھائی کہا وَلَا تُقَبِّحْ. اللہ کے نبی نے کہا کہ اچھا شوہر ہونے کی ایک نشانی ابھی ہے کہ عورت کو شوہر برا بھلا نہ. دیکھیے کتنی گالیاں دی جاتی ہیں بیویوں کو, عورتوں کو. تھوڑی سی اگر نمک زیادہ ہو گیا, مرچ زیادہ ہو گیا تو گالیوں کی برسات کر دی جاتی ہے عورتوں کے اوپر. نہیں, یہ اچھے شوہر کی پہچان نہیں ہے. اللہ کے نبی گالی دینے والے نہیں تھے, سباب نہیں تھے, لعان نہیں تھے, تانا دینے والے نہیں تھے کہ تم کس خاندان سے چلی آئی, کس گھرانے سے چلی آئی. یہ سارے کلمات آج عورتوں کے سامنے کہے جاتے, تانا دیا جاتا ہے, گالیاں دی جاتی ہیں, اس کے ماں اور باپ کو بھی گالیاں دی جاتی ہیں. اللہ کے نبی نے کہا وَلَا تُقَبِّحْ, کہ عورتوں کو برا بھلا نہ کہو. وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ. بہت اہم نقطہ میں سنانے جا رہا ہوں میرے بھائیوں. کہا وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ. میں نے کہا نا
میاں بیوی میں کبھی انبن ہو جاتی ہے، ناچاکی اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ شوہر اپنا بوریا بستر اٹھائے اور نرکٹیا گن چلا جائے، سکتا چلا جائے، مرجدوا چلا جائے، اپنے گھر کو چھوڑ دے۔ نہیں، یہ اسلام یہ نہیں سکھلاتا ہے۔ ٹھیک ہے میاں بیوی میں وقتی تعلقات خراب ہوئے ہیں، لیکن آپ گھر میں رہیں گے، گھر میں رہیں گے۔ ابھی تعلقات خراب ہوئے ہیں، دن میں ہوئے رات میں سدھر جائیں گے، لیکن اگر آپ گھر سے نکل جائیں گے شیطان آپ کے ساتھ جائے گا۔ اس عورت اپنی بیوی کے تعلق سے بہت سارے خیالات آپ کے ذہن میں آئیں گے، آپ کا شیطان نما دوست ملے گا، آپ کی بیوی کی برائیوں کو بیان کرے گا۔ اور آپ کو پتا ہے نا سب سے زیادہ شیطان کب خوش ہوتا ہے؟ شیطان سب سے زیادہ کب خوش ہوتا ہے؟ اس وقت خوش ہوتا ہے جب میاں بیوی کے تعلقات کو خراب کر دیتا ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات کا خراب ہونا، بچوں کا برباد ہونا، پورے گھر کا خاندان ہونا، کیس مقدمے کا دروازہ کھلنا، طلاق کی نوبت کا آنا، خلا کی نوبت کا آنا، یہ ساری مصیبتیں اس وقت آتی ہیں جب میاں بیوی میں انبن ہو جائے۔ اس لیے اسلام نے ہدایت کی دی ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ وَلَا تَحْجُرِ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اگر آپس میں اختلاف ہو جائے گھر چھوڑ کے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ عورتیں بھی ایسی ہیں کہ اگر کوئی اختلاف ہو گیا عورت بھی اپنا بوریا بستر اٹیچی پیٹی بیگ اٹھائے گی، ہم کہاں جا رہے تو اپنے میکے جا رہے ہیں، میکے آپ جاؤ گی، ادھر شیطان شوہر کے پاس آئے گا اور آپ کے خلاف اکسائے گا، طرح طرح کی باتیں آئیں گی، دوریاں مزید بڑھیں گی، اختلافات اور ہوں گے، اور آپ کا پورا گھرانہ پورا خاندان تہس نہس ہو جائے گا۔ اس لیے اختلاف ہی ہو تو نہ شوہر کو بھاگنا چاہیے اور نہ بیوی کو بھاگنا چاہیے۔